قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور اس وقت آپ ملاحظہ کر رہے ہیں خصوصی ایکسکلوزیو پروگرام اسلام اور تصور ولایت۔ آج اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی، سیکنڈ ایپیسوڈ، دوسری قسط کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج جو موضوع ناظرین رکھا گیا ہے وہ ہے اولیاء کرام کی صحبت۔ یقیناً جب ہم ایسے شخصیات کی صحبت اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ والے ہیں، وہ کہا نہ کسی نے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ ملا نہیں کرتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ تو بس یہی تصور لیے اور یہی کوشش لیے آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہوئے کہ ہم کیوں نہ ایسی صحبتیں اختیار کریں کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشن تعلیمات سے اپنی زندگیوں کو مزین اور منور کرتے ہوئے اپنی آخرت کو سنوار سکیں۔ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے۔ آج بھی ایک بار پھر الحمدللہ ہمارے ساتھ عالم اسلام کی ممتاز دینی شخصیت موجود ہیں، بہت خوبصورت، بہت میٹھا کلام کرتے ہیں، دل سے گفتگو کرتے ہیں، درد کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور اقبال نے کہا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آج آپ کا خیر مقدم، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اور آج بھی یقیناً آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، کیونکہ موضوع ہی اتنا زبردست ہے علامہ صاحب کے جتنا اس پر سنا جائے اور جتنا اس پر عمل کیا جائے کم ہے۔ بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی صحبت کے حوالے سے ہمارا فارمیٹ آپ جانتے ہیں ناظرین، تھوڑا سا ہم نے یونیک اور منفرد ایک فارمیٹ رکھا ہے۔ 3 مہمانان گرامی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور 1 بائی 1 سوالات ہم شامل کرتے ہیں، اور حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب انشاءاللہ ان سوالات کے بہت ہی کریڈیبل، محقق اور مدلل جوابات سے ہمیں نوازتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عقیل صدیقی صاحب، سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد کفیل صدیقی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تیسری نشست پر محمد یوسف چوڑی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ تینوں احباب کا ایک بار پھر خیر مقدم، اور وداؤٹ اینی فردر ڈیلے میں چاہتا ہوں ناظرین، پروگرام اسلام اور تصور ولایت، آج کا موضوع اولیاء اللہ کی صحبت۔ پہلا سوال محمد عقیل صدیقی صاحب، کیا فرمائیں گے آپ؟ علامہ صاحب، مجھے یہ معلوم کرنا ہے اولیاء کرام سے وابستگی کی قرآن و حدیث سے کیا ہدایت ملتی ہے؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت اچھا سوال ہے، بہترین، کہ اولیاء کرام سے وابستگی۔ آپ دیکھیں نا، ایک پریکٹیکل سی بات ہے اور عام سی بات ہے کہ آپ سچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو سچ بولنے لگ جاتے ہیں، جھوٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو جھوٹ بولنے لگ جاتے ہیں، خوبصورت بات، بزدلوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بزدل ہو جاتے ہیں، بہادروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہادر ہو جاتے ہیں۔ جی آپ کسی عطر فروش کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ بھی مہک جاتے ہیں۔ جی کسی بھٹی والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس کے اثرات آپ کے جسم کپڑوں پہ محسوس ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارا رب جو ہے نا، جب نیک عمل کی طرف لے کر آتا ہے تو پورا ایک ماحول دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اے تقوی والو، تقوی والوں کے ساتھ بیٹھو نا، نیک عمل کرنے والوں، میرے اچھے بندوں کے ساتھ بیٹھو نا، تاکہ تمہیں ماحول ملے، تمہیں تقوی میں آسانی رہے، پریکٹیکل لائف میں، تمہارے لیے زندگی میں۔ اب تم نیک عمل کرنا چاہتے ہو اور کسی شرابی کبابی کے ساتھ بیٹھتے ہو تو تمہاری تو ہر وقت ہمت ٹوٹے گی، تم کہو گے میں نیک عمل کر کے کیا کروں۔ اس لیے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ، ان کی مجلس میں رہنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی مجلس اختیار کرنا، یعنی یہ باقاعدہ حکم ہے کہ تم سچوں کے ساتھ، یعنی کہ ان کی صحبت میں بیٹھو۔ اچھا، ایک اس آیت میں بڑی آیت پڑھی جاتی ہے سمیر بھائی، ایک توجہ میں عقیل صدیقی صاحب دلانا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں 2 حکم ہیں، کونوا مع الصادقین بعد میں آیا ہے، پہلے ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہ بڑے واضح انداز میں بتا دیا کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ نیکوں کے ساتھ بیٹھوں گا خود کچھ نہیں کروں گا۔
پہلے ہے اتق اللہ، خود اللہ سے ڈر، خود عمل کر، خود تقوی اختیار کر، پھر سچوں کے ساتھ ہو جا۔ تو آپ نے دونوں چیزیں کرنی ہیں، مجلس میں بھی بیٹھنا ہے، اس مجلس کے اثر کو بھی قبول کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نہیں جی اگر یہ نیت ہی نہیں ہے کہ مجھے اثر قبول کرنا ہے تو پھر فائدہ اس کا کم ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت، اور ان کا سوال میں ایک لفظ آیا وابستگی، یہ بڑا ایک بہترین لفظ ہے۔ وابستگی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ بس ایک دن بیٹھے، ضرورت پڑ گئی جی ہیں جی، کاروبار نہیں چل رہا تو کسی پیر صاحب کے پاس جا کے تھوڑا سا تعویذ لے لیا، ملاقاتوں کی بات نہیں، بس اپنے دنیاوی مفاد کے لیے نہیں۔ قرآن نے اس وابستگی کے لیے جو لفظ استعمال کیا، آپ حیران ہوں گے اس کو سن کے، اور مزہ آئے گا کہ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ یعنی صبر نفس، اپنے نفس کو بڑے صبر کے ساتھ جوڑ کے رکھ۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو صبح و شام اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبول کر لے، اور یریدون وجہ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا مقصود صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے، یہ نذرانوں کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، یہ نفسانی خواہشات کے لیے کوئی مفاد، یریدون وجہ، صرف اللہ، جو صرف اللہ کو مقصود بنا لیں تو ان کو مقصود بنا لیں۔ اور فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جڑا رہ۔ تو آج جو ہے نا وہ یہ بڑی ضرورت ہے کہ نیک لوگوں سے آپ وابستگی اختیار کریں، اللہ آپ کے عمل کو خود آسان کر دے گا۔ علامہ صاحب حسب روایت حسب معمول، خوبصورت آغاز، کیا خوبصورت، جتنا اچھا سوال تھا نا اتنا اچھا جواب آپ نے دیا، بڑی تسلی اور تشفی ناظرین آپ کی بھی ہوئی ہوگی۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں محمد کفیل صدیقی صاحب کی طرف اور جانتے ہیں کہ ان کا سوال کیا ہے۔ اگر کسی پیر سے یا ولی اللہ سے یہ حکم یا کوئی فرمان ملے جو شریعت کے عین مطابق نہ ہو تو شرع اسلام اس کا کیا تقاضا ہے؟ بہت اہم سوال۔ جی بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھا سوال ہے کہ ہم آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی پیر صاحب کوئی حکم دے رہے ہیں اور وہ خلاف شرع ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بڑی واضح بات ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کی پیروی کرنی ہے، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، شریعت کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو بڑے آسانی سے آپ سائڈ پہ کر دیں۔ وہ پھر آپ کے ماں باپ ہوں، وہ پھر آپ کا کوئی قریبی دوست ہو، یا وہ کوئی پیر ہو یا کوئی مرشد ہو، جو بھی وہ کہلاتا ہو، اگر وہ شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ صاحب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کہ صرف اس کی اتباع نہیں کرنی بلکہ یہ بھی سمجھ جائیں کہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ حکم کسی غلط فہمی پہ دے رہا ہو یا کوئی بھی وجہ، آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اطاعت جو ہے نا وہ کس کی کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول۔ بے شک۔ اور اس مقام پر یہ بھی سمجھ لیں کہ جو حقیقی اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ شریعت کے خلاف بولتا کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بھی ذہن میں رہے، وہ شریعت کے خلاف حکم ہی کہاں دیتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں، سمیر بھائی، وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں شریعت پہ عمل نہیں کرنا، وہ ولی کیسے ہوں گے؟ کہا اگر میں 1000 سال بھی جیوں نا، 1000 سال، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر میں 1000 سال بھی جیوں نا، فرض تو فرض ہیں، جو میں نے اپنے اوپر نفل معین کیے ہوئے نا، میں وہ بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ حقیقی ولی وہ ہوتا ہی وہ ہے، یہ ہے شریعت پہ عمل، وہ ہوتا ہے شریعت کا پابند، اور وہ جب کسی کو، اس کا کام ہی یہی ہے، جو اس تک پہنچ جائے وہ مصطفیٰ تک پہنچا دے، جو اس تک پہنچ جائے وہ خدا تک پہنچا۔ اور اگر کوئی بیچ میں نمبر کاٹ رہا ہے نا، راستہ کاٹ رہا ہے نا، اور کہتا ہے آؤ میری طرف، جو میں کہوں وہ شریعت ہے، وہ شیطان ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ راستہ کاٹ رہا ہے۔ حقیقی ولی وہی ہے جو خلاف شرع بات ہی نہیں کرتا ہو۔ اور ہمارے ساتھ محمد یوسف چوڑی صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بھی اپنا سوال شامل کریں۔ جی، میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے یا اولیاء اکرام کی؟ ان کا مقصد ہے کہ اولیاء اللہ، یعنی کہ تھوڑا سا ریلیونسی ہے سوالات میں کہ اولیاء اللہ جو فرما رہے ہیں یا کوئی اللہ کا ولی ہے وہ کچھ کہہ رہا ہے اور وہ قرآن و سنت کچھ اور شاید کہہ رہے ہیں، تو ہمیں کس کی اتباع کرنی ہے؟ ہاں، یہ چیز تو خیر دوسرے سوال میں آ گئی۔ انہوں نے مطلق سوال کیا کہ بھئی قرآن اور حدیث کی پیروی کرنی چاہیے یا اولیاء کرام کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ اس کا جواب بھی بڑا آسان سا ہے اور بڑا سادہ سا ہے کہ دیکھیں جی، پیروی تو قرآن و حدیث کی ہے، اور وہ میں نے بھی کرنی ہے اور آپ نے بھی کرنی ہے اور اولیاء کرام نے بھی وہی کرنی ہے۔ ٹھیک۔
اور اولیاء کرام بھی قرآن و حدیث ہی کی پیروی کر رہے ہوں گے. اصل وہی ہے جو قرآن ہے اور اصل وہی ہے جو حدیث ہے. ہم نے بھی اس کی پیروی کرنی ہے, اولیاء کرام نے بھی اس کی پیروی کرنی ہے. اچھا, اب یہ دیکھیں کہ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں گے نا تو اس سوال میں جو ایک تضاد سب محسوس ہوتا ہے کہ شاید اولیاء کرام کسی اور چشمے کی بات کرتے ہیں, شریعت کسی اور چشمے کا فیض دیتی ہے. تو ایسا بھی نہیں ہے. جو حقیقی اولیاء کرام ہوتے ہیں نا, وہ وہی پیروی کا حکم دیتے ہیں کہ جو انہوں نے قرآن و حدیث سے سیکھا ہوتا ہے. تو اس معنی میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں تضاد ختم ہو جاتا ہے, فرق ختم ہو جاتا ہے. جو قرآن و حدیث کی پیروی ہوتی ہے وہی ایک ولی کی بھی پیروی ہوتی ہے, کیونکہ ولی نے وہ ساری چیزیں جو ہمیں آسان کر کے آگے دی ہیں کہ اس پہ عمل کرو, وہ اس نے قرآن و حدیث سے لی ہوتی ہیں. تو اس ولی کے پیچھے چلنا, ٹھیک ہے نا, جیسے ہم امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں, امام شافعی کی پیروی کرتے ہیں, امام مالک کی پیروی کرتے ہیں, امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے ہیں, حضرت الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں. تو ان کی تعلیمات عین شریعت ہیں, یہ شریعت کے مطابق ہمیں شریعت کا خلاصہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے جو حقیقی اولیاء کرام ہوتا ہے. جی علامہ صاحب, میں چاہتا ہوں آخر میں آپ مجھے بھی اجازت دیتے ہیں ایک سوال کرنے کی. اگر اولیاء اللہ کا جو طریق ہے وہ طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو پھر کیا وجہ ہے کہ مختلف اولیاء اللہ جو تعلیمات دیتے ہیں ان تعلیمات میں آپس میں ہی ہمیں تضاد نظر آتا ہے؟ کیا فرمائیے؟ دیکھیں, آپس میں جو ان کا اختلاف ہوتا ہے وہ کوئی عقائد پر مبنی نہیں ہوتا, کوئی نظریات پر مبنی نہیں کہ کسی کا عقیدہ اور نظریہ الگ ہے, دوسرے ولی کا نظریہ اور عقیدہ مختلف, ایسا نہیں ہوتا. کچھ ایک وے مختلف ہوتا ہے, طریقہ کار مختلف ہوتا ہے. اس کو آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ ہم نے جیسے قرآن پڑھنا ہے تو اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے ہم پہلے قاعدہ پڑھتے ہیں. اب قاعدہ پڑھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے. ایک قاری صاحب ایک انداز میں پڑھاتے ہیں, ایک قاری صاحب ایک انداز میں پڑھاتے ہیں, مقصد قرآن تک ہی پہنچانا ہوتا ہے. تو ان اولیاء کرام کی بارگاہ میں جب ہم جاتے ہیں ان کا ایک رنگ مختلف ہو سکتا ہے, ایک ذوق مختلف ہو سکتا ہے, حکمتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں. طریقہ کار جس طرح وہ ذکر کا طریقہ لے کے چلتے ہیں, جس طرح وہ آپ کے تزکیہ نفس وہ سمجھتے ہیں ایک حکیم کی طرح, ایک ڈاکٹر کی طرح کہ اس کا تزکیہ نفس کس طریقے سے کرنا ہے, اس کے لیے پہلے کون سی چیزیں پھر کون سی چیزیں, کیسے نصاب بنانا ہے. یہ ساری چیزیں ایک فروعی چیزیں ہوتی ہیں, ایک طریقہ کار کا اختلاف ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص سوال کرنے کے لیے آتا ہے کہ نیک اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو کبھی حضور نے کسی کو کہا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا, یعنی نگاہ رسالت نے دیکھ لیا کہ نمازیں تو بہت پڑھ رہے ہیں, ماں باپ کی طرف سے کمزور ہے. تو آپ نے کہا بھئی آپ جا کے ماں باپ کی جیسا مرض دیکھا ویسا علاج مرض دیکھا ویسے. اس میں بظاہر تھوڑا سا فرق لگتا ہے کہ سوال ایک ہے, حضور نے فلاں کو تو یہ جواب دیا, فلاں دیکھیں نا سوال ایک ہے, جواب مختلف ہے. بہت اہم بات ہے ناظرین یہ دیکھیں, جواب مختلف ہیں لیکن وہ مختلف نہیں ہیں, وہ سامنے والے کے مطابق ہیں. تو یہ تھوڑا تھوڑا رنگ کا فرق آتا ہے, حالات کا فرق آتا ہے. ان میں اولیاء کرام کی تعلیمات کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے. تعلیمات اور تعلیمات کا جو مقصود ہوتا ہے نا وہ ایک ہی ہوتا ہے. اور یہ ہمارے ہاں جو ہے نا بہت سارے لوگ بزرگان دین سے جو بدظن کرنے والا ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے, جو حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اپنے پچھلوں کو گالیاں دیں گے, وہ وقت آ چکا ہے. تو وہ یہی چیزیں لے کر یار دیکھو ان کا جو من آتا ہے کہہ دیتے ہیں. نہیں, آپ دیکھیں اگر وہ حقیقی اللہ کا ولی ہے, اس کا ایک انداز ہے, اس کی ایک حکمت ہے, اس پہ آپ بدگمانی کرنے کے بجائے, تان و تشنی کرنے کے بجائے آپ اس کے رنگ کو سمجھیں, اس کی حقیقت کو سمجھیں. وہ جس انداز میں بھی اللہ رسول تک پہنچانے والا ہے اس انداز کو آپ اپنائیں اور اس کے ساتھ جڑ جائیں. جی ناظرین, تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے, ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہوئے, روشنی حاصل کرتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی مقصد لے کر ہم یہاں بیٹھے اس پروگرام کو پیش کیا گیا. آج دوسری ایپیسوڈ, سیکنڈ ایپیسوڈ آپ نے ملاحظہ کی, اور اولیاء اللہ کی صحبت آج کا موضوع تھا. کل ایک اور نئے موضوع کے ساتھ, اسلام اور تصور ولایت کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. میں حضرت علامہ حافظ اویس احمد صاحب سر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, جزائے خیر دے. تینوں مہمانان گرامی کا بہت شکریہ, بہت زبردست سوالات آپ نے شامل کیے. ناظرین, کل انشاءاللہ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے, ہمارے ساتھ جڑے رہیں. بہت ضرورت ہے ہماری یوتھ کو اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کی, اور یہ اوتھینٹک ریفرنس بیسڈ
کریڈیبل، محقق اور مدلل گفتگو سننے، جاننے اور عمل کرنے کی. کل انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے ملاقات. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.